الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کی اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام لیں۔ یہ بات جن کے سمجھ میں آ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کے 100% فرما بردار اور تابع دار بن گئے، جن کو ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کعب مجھے اللہ نے کہا ہے تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ سمان اللہ کہ اللہ نے میرا نام لیا، فرمایا سماک اللہ اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ تو ان کے اوپر اتنا اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ فرماتا ہے اللہ کا ذکر بڑی بات ہے۔ ایک بات تو یہی ہے کہ اللہ کا ذکر بڑی بات ہے کہ اللہ سے بڑا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر من کل شیء کہ اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں، تو ان کا نام لینا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور دوسرا مطلب اس آیت مبارکہ کا عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کا مطلب یہ ہے کہ تم جو اللہ کا ذکر کر رہے ہو وہ تو بڑی بات ہے ہی، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ذکر کریں، تمہارا نام لیں۔ چھوٹے بڑے کو یاد کریں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑا چھوٹوں کو یاد کرے یہ بڑی بات ہے۔ کہ تم یہاں فرش پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو یہ اتنی بڑی بات نہیں، جتنی بڑی بات یہ ہے کہ عرش سے اللہ تمہیں یاد کرے، اور اس کا سبب بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا۔ تو یہ ذکر کرنا ہمارا جیسے پورے بیان سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ذکر ہمارا ایسا ہو گویا کہ یہ آخری ہماری مجلس ہے خانقاہ کی۔ آج کے بعد ہم قبرستان پہنچ جائیں گے، آج کے بعد ہم موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، آج کے بعد ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو اللہ پوچھیں گے کیا لایا ہے؟ اے اللہ تیرا نام رٹ کر آیا ہوں، تیرا نام لے کر آیا ہوں، تیرا کام کر کر آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا، موت کا اور آخرت کا جتنا فکر ہمارے اوپر سوار ہوگا اتنا ہی ذکر کے اندر لذت آئے گی، ذکر کے اندر مزہ آئے گا، اور ذکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو استقامت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر دن میں بھی کرنا ہے، رات میں بھی کرنا ہے، صبح میں بھی کرنا ہے، شام میں بھی کرنا ہے، اور ہر وقت ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا کرو لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے۔ کل صبح میں غور کر رہا تھا، ابھی ہماری جماعت تھی وہاں کٹک میں، اڑیسہ میں، تو وہاں بہت کمزور علاقہ، کام کے اعتبار سے بہت کم لوگ کام کرنے والے، ایک دو آدمی نظر آتے تھے۔ تو ایک آدمی آتا تھا رہبری کے لیے، ملاقات کے لیے لے جاتا تھا ہمیں، تو جب وہ آتا تھا تو میں کہتا تھا بھائی دیوانہ آ گیا، یہ ہے دیوانہ یہاں پورے علاقے کے اندر جو جماعت کو لے کر پھر رہا ہے، چلو گشت میں، چلو ملاقات میں، چلو جوڑ میں، چلو اجتماع میں، یہ تبلیغ کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کو تبلیغ کا فکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو جس طرح وہ تبلیغ کا دیوانہ تھا ایسے ہی ہم اللہ کے دیوانے ہو جائیں۔ جب دیکھو جہاں دیکھو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، ہماری زبان پر محمد الرسول اللہ ہو، ہماری زبان پر سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، ہماری زبان پر ذکر اللہ ہو۔ لوگ دیکھ کر یہ کہ بھئی اس کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، یہ تو ذکر میں پاگل ہو گیا، ذکر میں دیوانہ ہو گیا۔ جہاں دیکھو بس لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، جہاں دیکھو محمد الرسول اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، جہاں دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، جہاں دیکھو جس کو دیکھو اسی سے کہہ رہا ہے چلو بھائی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، چلو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں خود بھی مشغول ہو اور دوسروں کو بھی ذکر کی دعوت دے۔ بھائی تو پاگل ہو گئے، جب دیکھو یہی بات کرتا ہے، اس کے علاوہ تجھے کوئی کام نہیں؟ ہاں ہمیں اس کے علاوہ کچھ اور کام نہیں ہے کہ ہم ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں اللہ کو یاد کریں گے۔ اور یہی ایک حکم ہے اللہ کا جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو مسلمانوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ روزہ کثرت سے رکھو، عید کو بھی رکھو، بقرعید کو بھی رکھو،
یہ نہیں فرمایا کہ حج کرو، شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ میں تو کرو ہی، رمضان میں بھی کرو کہ نہیں، رجب میں بھی کرو کہ نہیں، رجب میں حج نہیں ہوگا، حج کے لیے تو الحج اشہر معلومات، مہینے متعین ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز زیادہ پڑھو، عصر کے بعد نفلیں پڑھو یا فجر کی اذان کے بعد نفلیں پڑھو کہ نہیں، اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو کہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور خوب کرو، وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور فرمایا صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر عمل آخری عمل سمجھ کر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ 12 تسبیح جو ہم یہاں ہر ہفتے بدھ کو پڑھتے ہیں، روزانہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پابندی اہتمام کے ساتھ ان 12 تسبیحوں کو ہمیں روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، 3 تسبیح وہ، اور 12 تسبیح یہ 15، اور ایک تسبیح اللہ کی جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ 12 تسبیح پر کام پورا نہیں ہو گیا، 3 تسبیح پر بات پوری نہیں ہو گئی، 13ویں تسبیح اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اب ہمیں ذکر کو آگے بڑھانا ہے۔ جیسے 30 پارے پورے ہو گئے، اب الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک تراویح میں پڑھتے ہیں، کلام پاک مکمل ہوتا ہے تب پڑھتے ہیں، کلام پاک پورا ہو گیا پھر دوبارہ شروع ہو گیا۔ 12 تسبیح مکمل ہو گئی، پھر ایک تسبیح اللہ کی اس لیے کروائی گئی کہ ایک 12 تسبیح سے کام پورا نہیں ہو گیا بلکہ ایک تسبیح اور پڑھی، معلوم یہ ہوا کہ اب ہمیں پورے ہفتے پابندی اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، شکر میں خود بھی مشغول رہنا ہے اور پوری امت کو ذکر کی دعوت دینی ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح اس توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ قرآن و حدیث، علم و عمل ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی محنت کی برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شائع نشان بہترین بدلہ، بہترین جزا عطا فرما۔ اور الا اللہ کی 4 تسبیح اس توجہ کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے دل میں سمائے جاتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کی 6 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں ہے۔ اور اللہ کی تسبیح ایک اس طرح پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر حکم مجھے پورا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور ایمان اور عمل کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں علم و ذکر کو زندہ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن مجھے قربان کرنا ہے۔ گویا 2 زبانیں ہماری ہیں، ایک منہ میں ہے ایک دل میں ہے، دونوں زبانوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور صرف ہم یاد نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ آسمان زمین، چاند سورج ستارے، دریا پہاڑ ہوا، پوری کائنات اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ ہلکا سا دھیان اس کے لیے کافی ہے، یہ نہیں کہ پوری توجہ دھیان ادھر لگ رہا ہے کہ نہیں، ہلکا سا توجہ کہ ساری کائنات ہمارے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
الله إلا 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 الله 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 والله 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 الله 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 والله 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 الله 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 والله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله الله والله الله والله الله والله الله 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 والله 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 الله 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 جل جلاله عم نواله الله 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 الله
کو اپنے ذکر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر میں اس کے فضل سے جمع ہوئے، پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، ہم کیسے اپنے گھر سے اس کے گھر میں جمع ہو سکتے ہیں؟ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اپنے ذکر کے لیے جمع ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادہ کریں کہ اپنے ظاہر کو باطن کو درست کریں گے۔ ابھی توجہ ہوئی، خیال ہوا کہ ہمارا سب سے ضروری اہم بنیادی عمل یہ ہے کہ ہمارا ظاہر باطن درست ہو جائے۔ جب ہمارا ظاہر درست ہو جائے گا، باطن درست ہو جائے گا، اب ہماری تعلیم میں بھی اثر ہوگا، ہماری تبلیغ میں بھی اثر ہوگا، ہماری تصنیف و تالیف میں بھی اثر ہوگا۔ اگر ہم خود ہی اللہ سے متاثر نہیں، خود ہی ہم رسول اللہ سے متاثر نہیں، خود ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوامر کے پابند نہیں، تو ہماری تبلیغ میں، ہماری تعلیم میں، ہماری تصنیف میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کی اصلاح اور تربیت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو صالح ہوگا وہ مصلح ہوگا، کہ جس نے اپنی تربیت کر لی وہ دوسروں کی تربیت کا کام اس سے لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے سارے رذائل گندگیوں کو ختم فرمائے اور سارے خصائل، ساری صفات ایمان اسلامیہ ہم سب کے اندر متصف فرمائے اور ہمارے ذریعے سے پورے عالم میں علم کو، ذکر کو، سنت کو، شریعت کو زندہ فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اپنے ذکر کرنے پر، اپنے شکر کرنے پر، اپنی اچھی عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ذاکرین شاکرین بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو درست فرما۔ اے اللہ حسد کو، تکبر کو یا ارحم الراحمین ہمارے دل سے نکال دے۔ یا ارحم الراحمین تواضع، عاجزی، انکساری ہمارے اندر پیدا فرما۔ ہمارے اخلاق کو درست فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما۔ یا ارحم الراحمین جن بزرگوں کے واسطے سے ہمیں یہ خانقاہیں ملی، یہ مدرسے ملے، یا ارحم الراحمین یہ دعوت تبلیغ کی محنت ملی، یہ تصنیف و تالیف کا عمل ملا، اے اللہ ان تمام بزرگوں کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بہترین جزا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یہ مبارک ٹھکانے وہ ہمیں یا ارحم الراحمین جد و جہد کر کے، نقل و حرکت، چلت پھرت کر کے، اے اللہ یہ ہمیں خانقاہیں دے گئے، یہ ہمیں مدرسے دے گئے، یا ارحم الراحمین یہ ہمیں مراکز دے گئے، یا ارحم الراحمین یہ ہمارے لیے مساجد بنا گئے، اے ارحم الراحمین ان کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جس طرح آپ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو قبول کیا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو قبول کیا، تابعین تبع تابعین کو قبول کیا، علماء صلحاء ائمہ کو قبول کیا، اے اللہ اس طرح تو ہمیں بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم ان کی نقل کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ہم ان کی نقل کر رہے ہیں، اصل تو علم کا ذکر کا کام وہ کر گئے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور یا ارحم الراحمین ان کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین جزا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین کے درجات کو بلند فرما۔ یا ارحم الراحمین اکابر اور مشائخ اور بزرگان دین اولیاء اللہ کے اس مبارک عالی خانقاہ سلسلے کے برکات و انوارات سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہم سب کو مالا مال فرما، ہمارے گھر والوں کو مالا مال
فرما، ہمارے اعزاء قرب رشتہ داروں کو مالا مال فرما اور ان کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو ایک فرما، نیک فرما، سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، برے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں ذکر میں لگنے کی توفیق عطا فرما، علم و ذکر کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، برے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما، نفس و شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما، برے ماحول سے، بری عادتوں سے، برے ساتھیوں سے ہماری حفاظت فرما، نیک صحبت عطا فرما، اچھی عادتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اچھی عادتیں عطا فرما، تمام رذائل گندگی کو ہم سے دور فرما۔ یا ارحم الراحمین آپ ہی اصلاح فرمانے والے ہیں، آپ ہی تربیت فرمانے والے ہیں، آپ ہی تزکیہ فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کا بہترین تزکیہ فرما، ہم سب کی بہترین اصلاح فرما، ہم سب کی بہترین تربیت فرما، جہنم کا ڈر خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، جنت کا ذوق و شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، جہنم سے ہمیں نجات نصیب فرما، جنت الفردوس میں ہم سب کو داخل فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کا غیر سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء